یہودیوں کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ناحق جو ہے رویہ اختیار کیا، انہیں ناحق قتل کیا۔ ہم مسلمان بھی اس سے کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک وفات میں چند گھڑیاں ہی پڑی تھی کہ مسلمانوں میں جب سب سے بڑا ایک اختلاف ہو گیا تھا، اور اسی حجرے میں آوازیں بلند ہونی لگ پڑی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب نکل جاؤ یہاں سے۔ اور ان کی وفات کے فوراً بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کیا اور ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا جو تھا اسلام سے خارج ہوا ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ امن امان رہا ہے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں جو پھر ہوا ہے اور ایسا زخم لگا ہے ہماری امت جب دو بڑے فرقوں میں اور دو بڑے حصوں میں جب بٹ گئی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر کے 40 دن ان کی بیوی کے ساتھ انہیں کھانا پینا روک دیا گیا تھا، ان کا اپنا ہی کنواں جو خریدا ہوا تھا وہاں سے پانی تک کی بوند نہ ان تک جانی تھی۔ حضرت علی انہیں چادر میں پانی بھر کے دیتے تھے جو وہ چادر چوس چوس کے گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی کا جب دور حکومت آیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، دردناک داستان ہے کہ جب دو مسلمانوں کی جماعتیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں بھیڑی ہیں، تو جو لاشیں وہ اکٹھی کرتے تھے تو روتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے ایک ڈائنیسٹی بنی تھی مسلمانوں کی، ایک بطور دین قائم کی گئی تھی، اور 3 بر اعظموں تک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر گئے تھے، ایک پولیٹیکل اور ایک بزنس ایڈمنسٹریشن دنیا کو دی تھی۔ لیکن ہم مسلمانوں کی باہمی اختلافات کی وجہ سے، اور ہم جو انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب یہاں سے رخصت ہوں اور کب ہم شروع کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گئے تھے پہاڑ پر اور پیچھے سے بچھڑے کی پوجا ان یہودیوں نے شروع کر لی تھی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا، چاہے وہ خارجی خود کو کہتا تھا، فرقہ اس کا کوئی اور تھا، لیکن وہ خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اپنے ہی دوستوں نے انہیں دگا دیا اور رشوت لی اور بکے، اور پھر حضرت حسن کو مجبوراً جو ہے وہ کیا واپس سکوت پذیر ہونا پڑا مدینہ میں آ کر۔ پھر حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ تو کوئی بھولا ہی نہیں ہے، کہ جس طرح بطور دین اسلام کو کاٹ کر ایک مذہب کی حیثیت سے اللہ کی آسمانی بادشاہی کو گرا کر انسان نے اپنی بادشاہی جب قائم کر لی تھی، تو لا الہ الا اللہ کا جب پرچم لے کر حضرت حسین میدان جنگ میں نکلے تو حضرت زینب ایک بہن کے سامنے ایک بھائی کا قتل کیا گیا، ان کا سوکھا گلا جو پانی کے لیے ترس رہے تھے وہ کاٹا گیا، اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، خیموں کو جو آگ لگائی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ نے جو خواب میں دیکھا اور ان کے بال غبار آلود تھے، اس امت نے جو انہیں زخم دیا، یہودیوں سے کم تو نہیں کیا بنی اسرائیل والوں نے جس طرح اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنے ارد گرد سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھیں تو ہر طرف فلمیں، ڈرامے، عام برائیاں اور جو فحاشی کے اڈے جو پھیلے ہوئے ہیں، شراب نوشی کی عام اجازت، ہمارے ادھر درباروں اور مزاروں پر جو اغوا ہو رہے ہیں بچے اور بچیاں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں، حکومتیں سوئی پڑی ہیں، اسلام کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، نام ہر کوئی لیتا ہے اسلام کا، لیکن اسلام کے اوپر جو عمل کر کے دکھانا ہے وہ نماز سے لے کر اجتماعی بطور دین اسے قائم کرنے تک، اس میں ہم بالکل زیرو اور دن بدن ہم نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا رسانی کر رہے ہیں، اور 1400 سال سے ایذا رسانی چلی آ رہی ہے، یہ یہودیوں سے ہم کم نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو۔ اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکارے جا رہے تھے اور تم نے لوٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا، تو اس کا عذاب اور اس کی سزا میں نے تمہیں یہ دی کہ تم پر غم اور اندوناک دکھ میں نے تم پر مسلط کر دیا۔ آج وہی ہے اس امت کا حال، کیونکہ 1400 سال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بدن نیچے ہم گرتے آئے ہیں۔ جب ثریا پر اللہ نے ہمیں بٹھایا تھا، لیکن ہم پاتال کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی طرح ہمارے اوپر عذاب اور سزائیں دن بدن بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو جنگ پر گئے تھے انہیں فرمایا تھا کہ چلو آج ہم لوٹ چلتے ہیں، جتنے قلعے فتح ہو گئے اتنے کافی ہیں، لیکن آگے سے بولنے والوں نے کہا
کہ کیا ہم اتنے ہی قلعے صرف فتح کر کے واپس چلے جائیں؟ ہمیں اور بھی کرنے چاہیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن اتنی زیادہ مسلمان زخمی ہوئے اور ایک قلعہ بھی فتح نہیں ہوا. تو پھر جب وہ تھکے ہارے مسلمان آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم صبح مدینہ لوٹ چلیں گے. تو پھر ہنسی خوشی سب نے قبول کر لیا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ چاہے تم جدھر چلے جاؤ، چاہے یہودیوں اور نصرانیوں کے تلوے جو تم آج چاٹ رہے ہو تم چاٹو گے، تم ضرور جاؤ گے، لیکن لوٹ کر اسی در پہ، اسی بارگاہ پہ، انہی کی بات ماننی پڑے گی. پھر واپس آؤ گے تو پھر ہی فلاح ملے گی، جان بچے گی. ورنہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی تم بالکل گوا دو گے، جانوں سے جاؤ گے. جب تک تم دوبارہ آ کر یہ دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہو اور ان کی باتیں دوبارہ نہیں مانتے ہو جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک تم فلاح نہیں پا سکتے. اگر ہم صحابہ کرام کے دور کو اپنے اس دور میں شفٹ کر دیں اور انہیں یہاں پر اگر آنے کی دعوت مل جائے، جو ہمارا جو چل رہی ہے یہ 14ویں صدی یا 1450 سال ہو گئے ہیں، تو ہم خود ہی اگر موازنہ کریں تو ہم میں سے کسی کی گردن سلامت نہیں رہنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم جیسے نام نہاد مسلمان جو کلمات پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے تو لگاتے ہیں، خود کو مسلمان تو کہتے ہیں اور عمل میں انتہائی زیرو اور منافق ہیں، ہماری گردنیں اس طرح سے اڑیں گی کہ ہر طرف ہمارے لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور میں دعوت دیں اور کسی نہ کسی طرح وہ یہاں پہ آ جائیں تو ہم ان کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، ہم خود کو مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہیں. کافروں کی بستی میں جا کر ہمیں رہنا پڑے گا. ہماری منافقت یہاں تک چلی گئی. ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغاوت کا بازار گرم کیا ہے اور ہم نے جو ہر طرف فحاشی پھیلا دی ہے اور دین کو ہم نے 14 صدیوں میں جس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے اللہ کو منہ دکھا سکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکیں. ایون فرام اے بیسک تھنگس کہ داڑھی رکھنے سے لے کر چاہے پھر وہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا ہو، اس سے لے کر اجتماعی سطح پر اسلام کو بطور دین قائم کرنے پر پورے ملک میں ہم ہر چیز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ پوری طرح سے ٹھکرا رہے ہیں، ببانگ دہل ٹھکرا رہے ہیں. اگر ہماری شادی طے ہو جائے، اللہ اللہ کر کے ہماری وہ عمر ہو جائے، تو ہماری منگیتر کے ساتھ نامحرمی رشتہ اور تعلق ایک جھونپڑی والی جھگی والی سے لے کر ایک جو 5 سٹار میں پلنے والی اور جو اداکارہ ہے اس تک جو ہے یہ بیماری عام کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ شادی سے پہلے ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں، میسیجز چیٹنگز ہونے لگ پڑتی ہیں. ہمیشہ جب بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی رشتہ قائم رہا ہے نا، وہ روحانی رشتے کی وجہ سے، جب روح کا تعلق آپس میں مینٹین ہو جاتا ہے، آپس میں روحیں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ پڑتی ہیں، واقف ہونے لگ پڑتی ہیں، تو رشتہ چلتا ہے. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی قریب آ کر یا اس طرح سے میسیجز اور فونز پہ چیٹنگ کر کے وہ جو روح کی جو ہوتی ہے وہ پورا بالکل پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ ابکاریاں لینے لگ پڑتی ہے کہ اب اس کے ساتھ مزید میں ایسی باتیں اور گندگی آپس میں شیئر کر کے کہ اب اس کے ساتھ مزید وہ گزارا روح کر ہی نہیں سکتی. بس اب جو جسم کی حوث ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رہ جاتی ہے، وہی اس کو چاہیے ہوتا ہے. وہ شادی کے بعد جیسے جیسے پوری ہوتی ہے بس پھر طلاق، لڑائیاں اور جھگڑے، اور اس طرح سے من بھر جاتا ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. یہ پھر کسی ویڈیو میں سائیکالوجی آف لو اور دی ریالٹی آف لو کیا ہے، اور روحوں کا آپس میں اور جسم کا کیا تعلق ہے، یہ بعد میں بتائیں گے. لیکن جو اب ہمارا مین ٹاپک چل رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نہیں مانتا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جو خود اٹھا اور بجلی کے ساکٹ میں اس نے اپنی 2 انگلیاں دی اور پھر مرا یا بچا یہ تو اس کی قسمت میں ہے. اگر دوسری بار لوٹ کر آ جائے اس بارگاہ میں اور بیٹھ جائے عاجزی کے ساتھ تو فلاح پائے گا. ورنہ دوسری بار پھر اگر وہ چاہے تو ساکٹ میں ہاتھ دے، پھر مرے یا بچے، تیسری بار آئے یا پھر چوتھی بار ہاتھ دے، یہ اب اس کی مرضی، مطلب ہماری مرضی ہے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آج بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی تو پھر یہ مسکنت اور عذاب کس دن ہمارے گھروں میں آ کر داخل ہوگا، اور کس دن ہماری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو دشمن وہ ہم پہ ہنستے ہیں، کافر ہم پہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے.
ہماری جو میجر بکس ہیں نا مسلم آئیڈینٹی پہ کہ مسلمانوں کی شناخت کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، رسم و رواج کیا، وہ انہی یہودیوں اور نصرانیوں نے لکھی ہیں۔ ہماری جو میجر مسلم آئیڈینٹی کی بکس ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا بس نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہیں جو نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، اور کوئی ہیں جو نہیں رکھتے، کوئی ہیں جو شریعت مان لیتے ہیں اپنے نبی کی، کوئی ہیں جو نہیں مانتے، کوئی جاہل ہیں، کوئی ایسے ہیں، پہلا طبقہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے۔ انہوں نے سب کچھ ہمارا کٹھا چٹھا جو ہے، اب ہماری حقیقت ہمیں ہمارے دشمن بتائیں گے، اور وہ بتا تو ویسے بالکل صحیح رہے ہیں، جو ہمارے کرتوت اور جو ہم نے کیے ہیں اور اسلام کو ہم نے بدنام کیا ہوا، اس کے ساتھ مسلمان کا لفظ جوڑ کر ہم جیسے مسلمانوں نے اپنا نام جوڑ کر جو اسلام کے اوپر ہم نے دھبا بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اب وہ ہمیں مسلم آئیڈینٹی بتائیں گے کہ مسلمانوں کی شناخت کیا ہے، اور مسلمانوں میں تو پھر صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تو وہ ان کی گستاخانہ جو کتابیں ہیں ان کی وجہ بھی ہم ہی بن رہے ہیں۔ میلادوں میں ہماری جو دیکھ لیں سب سے زیادہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، میلادوں میں جو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں، وہی اگر ان کا عمل دیکھو، عمل میں بالکل زیرو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ادھر جو ہے شریعت کی جب بات آ جائے تو ان کے ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت تھے، بلکہ لاکھوں میں پہنچ چکے تھے، لیکن حسین کے ساتھ جو تھے وہ صرف 72 ہی تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا لوگوں کو کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، چاہے پھر لاکھوں کی تعداد بھی ہو، بیچ میں سے 72 ہی ایسے بچتے ہیں جو حقیقی لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے ہیں، اور جو اپنی جان اللہ کے لیے دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ آج ہم نے کافروں کے ساتھ سے تو جنگیں لڑنی ہتھیار اٹھا کر بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ہم نے ڈال دیے ہیں، اور اپنے نفس کو خود پہ، شیطان کو خود دعوت دے کر خود پر مسلط کر لیا، اور جہاں سے ہمیں کوئی موقع ملتا ہے ہم نے بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اور چاہے دنیا میں جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے ہماری بلا سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، تقدیر میں لکھا ہے، قسمت میں ایسے لکھا ہے۔ ایسا بھی طبقہ مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے، تو پھر انہیں کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، تو پھر یہودی بھی حق پر ہیں، عیسائی بھی حق پر ہیں، کیونکہ قسمت میں لکھا ہوا کہ ان مذہبوں نے بھی بننا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، جو چیز قسمت میں لکھی ہے وہ ہو کر رہنی ہے، ہمیں تسلیم ہی کرنی ہے، تو پھر عالمی اسباب کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو جو برائی پر ہیں وہ بھی حق ہیں، اور پھر حق تو پھر حق ہی ہے، پھر ہر چیز کا جو ہے مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی رات کو چور آئے اور آپ کی بہن بیٹی کو اٹھا کر چوراہے پر لے جائے، اور پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو بھی اس کے ساتھ پھر وہ معاملہ کرے گا، تو قسمت میں لکھا ہے، ٹھیک ہے مان لیں آپ، قسمت میں لکھا ہے تو اس نے جو کیا صحیح کیا، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہے، بس ہونے دو۔ امام مہدی آئیں گے اور وہ انہوں نے حکومت قائم کرنی ہے، آل دیٹ، جو بھی ہمارے فلسفے ہیں ایک خاص گروہ کے، تو پھر انہیں کہیں اگر کوئی تمہارے گھر میں ڈاکو آ کر تمہارے باپ کا تمہارے سامنے سر پھاڑ دے یا اتار دے، جس طرح سے یہود و نصارہ نے اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں ان 1400 سالوں میں، اور کس طرح سے ہماری آئیڈینٹی لوز کی ہے، تو ٹھیک ہے اب تمہارے باپ کے ساتھ وہ جو کر رہا ہے تو نہ ہلنا اور اڑے رہنا، کہ جو قسمت میں لوہے محفوظ میں یہ لفظ لکھ دیے گئے ہیں کہ سر پھاڑا جائے گا تمہارے باپ کا، تو ٹھیک ہے بیٹھے رہو، باپ کو نہ بچاؤ۔ جس طرح آج اسلام کے لیے تمہارا منافقانہ کھیل، شیطان نے تمہارے کانوں میں یہ وسوسہ ڈالا ہے نا کہ جو قسمت میں رب نے لکھ دیا وہ ہونا ہے، وہ تو کر ہی اس لیے رہا ہے تاکہ لیبلوکم ایکم انفسکم، تاکہ تمہیں آزمائے، اسی لیے تو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہی ہم کمپیریزن ناہید اور عافیہ صدیقی کا کریں تو وہ وقت تھا جب ناہید کو اس نے قید کروایا تھا، تو اس آزمائش سے رہائی کے لیے اسی عالم اسباب کا بندہ محمد بن قاسم گیا تھا، چھڑوا کر لایا تھا، جبکہ آج مسکنت اور ذلت کا ہمارا، اور کیونکہ ہم نے اس آزمائش میں شاید فیل ہونا ہے، تو اسی لیے عالم اسباب کا کوئی انسان اٹھ کر نہیں جا رہا جو اسے بچائے، ہمارے انہی فلسفوں کی وجہ سے کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہم اور پھر جو نتیجے نکلیں گے اور جس طرح سے عالم اسباب کا بیڑا غرق ہوگا وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، اور جو یہ ہیلے بہانے قسمت کے پیش کرتے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں اور جو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات سب سے بڑی یہ کہ
اگر آقا کا کوئی حکم ہو اور اسے نہ مانا جائے، اور شریعت کو یا جو بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں انہیں ببانگ دہل آگے سے انکار کر دیا جائے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، پھر کیا وہ یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھتا؟ کیا یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہم نے تو یہ بچہ جانتا ہے کہ اگر کوئی والد کی بات نہ مانے، اس کا بیٹا آگے سے ٹھکرا دے، تو یہ تو گستاخی میں ہی مانا جاتا، تو پھر یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ تو پھر یہ بھی قانون میں ایڈ کرے نا کہ 295C جو ہماری ہے توہین رسالت کے بارے میں، تو اس میں یہ بھی شک ایڈ ہونی چاہیے کہ جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانے گا، روگردانی کرے گا، یہ بھی گستاخی میں شامل ہے، اور اس کا سر بھی اڑایا جائے۔ اور یہی حقیقت ہے، یہی صحابہ کرام نے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے بالکل واضح، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ مثال ملتی ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانا تھا، چاہے وہ مسلمان تھا اور یہودی کے مقابلے میں مقدمہ لے کر آیا تھا، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑائی تھی۔ اور یہی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، اور ہر ممکن حربہ اپنانا، ان کے دین کو خود ہی ان کے دین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا، اور دین کو دن بدن ڈیگریڈ کرنے کا، اور اپنے نفس کے پیچھے چل کر مسلم آئیڈینٹی کی کتابیں اور وہ گستاخانہ جو ہمارے بارے میں، اسلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کی وجہ سے بکواس بکے جا رہے ہیں، ان کی وجہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی اس گستاخی کی وجہ سے ہمارا بھی سر قلم ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ کوئی حکمران ایسا آئے گا جو 295C کی یہ شک اس میں ضرور ایڈ کرے گا کہ یہ بھی گستاخی ہے، اور اس گستاخی کو جو ہے جاننے والے بہت کم ہیں، اور اس گستاخی کو 1400 سال میں کیسے مفقود کیا گیا ہے، اور صرف گالی تک گستاخی کو کس طرح سے مطلب، کیونکہ گستاخی تو گستاخی ہے، صرف گالی دینے کو تو گستاخی نہیں نا کہتے۔ جیسے میں نے والد کی مثال دی، والد کا کہنا نہ مانا، تو یہ بھی بچے نے گستاخی کی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی حکمران ضرور آئے گا جو یہ ایڈ کرے گا پوائنٹ 295C میں، کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے گھریلو سطح سے ہو یا اجتماعی سطح پہ ہو انکار کیا، کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بات سے بھی انحراف کرے گا جان بوجھ کر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، ایک بہنوں کو جو جان بوجھ کر جائیداد نہیں دینی اور اس کو رسم ہی بنا لینی اور داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ 295C میں پوائنٹ انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن ایڈ ہوگا کہ یہ بھی گستاخی کے زمرے میں، اور پھر جو گردنیں اڑیں گی جب خلافت قائم ہوگی ہم نام نہاد مسلمانوں کی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ اپنے اندر سے زنگ کو بالکل اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی میں جب سونا ڈالتے ہیں تو سونا الگ ہو جاتا ہے، اور زینار اور جو اوپر زنگ چڑھا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی کوئی ملک ریاست مدینہ بنے گا تو وہاں پہ منافقوں کی گردنیں ہم جیسوں کی ضرور اڑیں گی، اور یا تو پھر ویسے ہی وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور کافروں کے ملک میں چلے جائیں گے، یا پھر ہم جیسوں کو پھر تلوار کے نیچے دب کر اسلام قبول کرنا ہوگا، کیونکہ جو ہم نے قبول کیا ہوا ہے وہ اللہ کی قسم اسلام نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں ٹائم ٹریول کے ذریعے تو صحابہ کرام ہمیں بتائیں گے کہ تم بالکل منافق ہو، اور منافق بھی ایسے عبداللہ بن ابی جیسے نہیں، اس سے بڑھ کر ہو، وہ تو چھپاتا تھا، بالکل عمل کرتا تھا مسلمانوں کی طرح، کہ نمازیں پڑھتا تھا ان کے ساتھ، ویسے شریعت کے جو ہے وہ مانتا تھا تاکہ پتہ نہ چل جائے۔ ہم تو ببانگ دہل یہ منافقت کر رہے ہیں، ہماری گردنیں بالکل اڑیں گی، اور ہمیں جب تک ہم بالکل شریعت پہ نہیں چلتے اور جو حقیقی جو قوانین ہیں اور بطور دین اسلام کو جب تک ہم نافذ نہیں کرتے تو ہم خود کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اور انشاءاللہ جب خلافت واپس آئے گی تب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے کھلیں گی جو آج باتیں میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ صحیح بخاری اور مسلم گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردنیں اڑائی تھی منکرین زکوٰۃ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر کوئی اونٹ کی
کہ ٹانگ باندھنے کے لیے کوئی رسی دینے سے بھی زکوٰۃ میں انکار کرے گا تو میں اس سے لڑوں گا اور جنگ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو ہم نے نماز ہی مفقود کر دی ہے اور اسلام سے اس قدر روحانیت سے اور روحانیت کے دین سے دور آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جیسے منافقوں کی بھی کوئی گردنیں اڑانے والا آئے گا. اس سے پہلے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کے سامنے رجوع کر لیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مجھے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں سے کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ مجھے دقت ان سے ہے جو یا رسول اللہ کے پاک نعرے کو جنہوں نے منافقانہ نعرہ بنا دیا ہے، کہ جو یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور کام بھی سارے وہ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور انہیں پسند نہیں تھے. وہ کچھ ایک جو بھیڑیں ہیں، ہم بھی ان میں بہت زیادہ، بلکہ کچھ بھیڑیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے اور ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. آنکھیں بند کرنے سے سانپ بھاگ نہیں جائے گا، ہمیں سانپ کے آگے سے ہٹنا پڑے گا یا سانپ کو ہٹانا پڑے گا، اور یہ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب فتح الربانی میں 28ویں مجلس میں 9 جمادی الثانی 545 ہجری کو جو واعظ کیا تھا، اس میں فرمایا تھا: المحب لا یکبہ عن محبوبہ شیئا یصیرہ علی کل شیء، کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب سے کچھ نہیں چھپاتا، بلکہ وہ تو ہر چیز پہ اپنے محبوب کو ترجیح دیتا ہے. اپنی خواہش نفس ہو یا پھر جو بھی ہو، وہ سب کچھ بھول کے بس اپنی محبت کے رنگ میں جو ہے اسی میں محو ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کا ایسے مسئلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ کا پردہ پہن کر شیطانی کھیل کھیلنے والوں سے صرف مجھے دقت ہے. ہواؤں میں جلا کر دیکھنا ہے